ایک چھوٹے سے گاؤں میں عائشہ نامی ایک لڑکی رہتی تھی۔ دیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والی عائشہ کے والدین خدا ترس اور نیک اور اچھے لوگ تھے۔ انہوں نے عائشہ کو بھی قرآن اور دینی تعلیمات کے مطابق پرورش دی۔ عائشہ بچپن سے ہی دین سے محبت کرنے والی اور نیک اور اطاعت گزار لڑکی تھی۔ اپنی محنت اور والدین کی دعاؤں سے اس نے کم عمری میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ اس کی تقوی اور عبادت گزاری پورے گاؤں میں مشہور ہو چکی تھی۔ عائشہ کی زندگی کا مقصد ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور اپنے والدین کی خدمت کرنا ہی رہتا تھا، لیکن زندگی میں اس کے ایک ایسا نیا موڑ آیا جب اس کی ملاقات احمد نامی ایک خوبرو اور خوبصورت لڑکے سے ہوئی جو گاؤں کے ایک آسودہ حال خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ احمد دنیاوی لحاظ سے کامیاب اور اپنے انداز میں بہت متاثر کن لڑکا تھا۔ بظاہر شریف اور نیک دل انسان دکھائی دیتا تھا، لیکن اس کا دل دنیاوی خواہشات میں ہمیشہ مبتلا رہتا تھا۔ احمد کو عائشہ کی دینداری اور خوبصورتی نے ہی متاثر کیا تھا کہ وہ اس کے قریب آنے کے بہانے تلاش کرنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احمد نے عائشہ کو اپنی باتوں اور محبت کے جال میں پھنسا لیا۔ عائشہ جو ہمیشہ دیندار اور سادہ زندگی گزارنے کی مثال بنی ہوئی تھی، احمد کی محبت میں گرفتار ہوتی چلی گئی اور وہ اس کی باتوں میں اتنی مگن ہو گئی کہ اپنے والدین اور دینی اصولوں کو آخر کار بولتی چلی گئی۔ عائشہ کی ماں نے جب دیکھا کہ اس کی بیٹی کی توجہ اب دین اور عبادت سے ہٹ کر کسی اور چیز کی طرف جا رہی ہے تو اسے بہت تشویش ہوئی۔ اس نے عائشہ کو احمد سے دور رہنے اور اپنی عبادتوں میں ہی دل لگانے کی تلقین کی، نصیحتیں کی، لیکن ماں نے جب اسے سمجھایا کہ یہ دنیاوی محبت عارضی ہے اور وہ اپنے دین اور والدین کی رضا کو کبھی نہ چھوڑے، لیکن عائشہ کی محبت کی دیوانگی نے اس کے کان بند کر دیے تھے۔ وہ اپنی ماں کی کسی بات کو سننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں تھی۔ ایک دن عائشہ کی ماں نے جب دیکھا کہ وہ احمد سے ملنے کے لیے جا رہی ہے، ماں نے اسے روکا اور سختی سے منع کیا کہ وہ اس راستے پر نہ جائے، لیکن عائشہ نے غصے میں آ کر اپنی ماں کو ہی تھپڑ رسید کر دیا۔ ماں آخر ماں تھی، ماں کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے بے پناہ محبت تھی اور ہمیشہ ماں باپ اپنی اولاد سے محبت ہی کرتے آئے ہیں۔ آخر کار اس واقعہ نے اس کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ اس کے باوجود ماں نے اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کی ہدایت کی دعائیں کرتی رہیں۔ وقت گزرتا گیا اور عائشہ کی محبت کا انجام قریب آتا گیا۔ عائشہ کی شادی احمد سے ہو گئی اور یوں وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے۔ عائشہ نے احمد کو اپنی محبت میں اتنا پایا، اتنا خود رفتہ پایا کہ اب وہ ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے تھے، لیکن احمد جو تھا اس کی صحبتیں بھی اچھی نہیں تھی اور بظاہر وہ شریف نظر آتا تھا، لیکن وہ دنیاوی خواہشات اور برے دوستوں کی وجہ سے وہ عائشہ سے دور ہوتا گیا اور اس طرح اس نے عائشہ کو چھوڑ دیا اور کسی اور سے شادی کر لی۔ عائشہ کے لیے یہ خبر قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہ جس کی محبت کے لیے اپنے دین، والدین اور اصولوں کو چھوڑ چکی تھی، وہی محبت اس کے لیے دھوکہ ثابت ہوئی اور اس کی دنیا بھی اجڑتی چلی گئی۔ عائشہ نے اس بات کو اتنا دل پر لیا کہ وہ مایوسی اور غم کے دلدل میں ڈوبتی چلی گئی اور اسی کیفیت میں آخر کار وہ بیمار ہوتی چلی گئی۔ اس کی بیماری نے اسے جسمانی اور روحانی طور پر اتنا کمزور کر دیا تھا کہ وہ اتنی نڈال ہو گئی تھی کہ وہ ڈاکٹروں نے آخر کار اس کو جواب دے دیا تھا۔ ہر دن بڑھتا ہوا اس کی صحت کو کمزور کرتا چلا گیا اور آخر کار
ایک دن عائشہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عائشہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے شوہر نے آخری رسومات انجام دیں۔ تجہیز و تکفین کرنے کے بعد گاؤں کے قریبی قبرستان میں اسے دفن کر دیا گیا۔ احمد ابھی بھی اس سے کچھ نہ کچھ محبت میں خود رفتہ رہتا تھا، اس کی محبت میں گرفتار تھا۔ ایک دن احمد نے سوچا کہ کیوں نہ عائشہ کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی کی جائے اور اس کی قبر پر پڑھ کر اس کو ایصال ثواب کیا جائے۔ لیکن کیا تھا، جب احمد قبرستان پہنچا اس نے دیکھا کہ عائشہ کی قبر کے ارد گرد کچھ کتے جمع تھے اور وہ بھونک رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا اور وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے جیسے تیسے کر کے ان کتوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ کچھ دنوں بعد پھر احمد وہ اس کی قبر پر گیا تو اس کو ایصال ثواب کر سکے، لیکن اس نے پھر دیکھا، احمد نے دیکھا کہ عائشہ کی قبر کے ارد گرد پھر کتے گھوم رہے ہیں اور وہ بھونک رہے ہیں۔ احمد سے رہا نہ گیا اور آخر کار وہ عائشہ کی والدہ یعنی اپنی ساس کے پاس آیا اور اس نے اس کی والدہ یعنی اپنی ساس سے پوچھا کہ عائشہ آخر ایسا کیا کرتی تھی؟ اس کی قبر پر میں نے یوں اس طرح کتوں کو دیکھا ہے۔ اس طرح احمد نے عائشہ کی والدہ یعنی اپنی ساس کو سارا قصہ، سارا واقعہ کہہ سنایا۔ عائشہ کی والدہ، عائشہ کی ماں کی آنکھوں میں آخر کار آنسو نکل آئے۔ احمد کے اصرار پر اس نے کہنا شروع کر دیا، تمہاری محبت میں عائشہ اتنی گر چکی تھی کہ ہمارے روکنے کے باوجود بھی اس نے پیچھا نہ چھوڑا۔ ایک دن آخر کار جب تمہارے رشتے کی بات چلی تو عائشہ نے ایک دن مجھے کہہ دیا کہ ماں اب میری شادی ہوگی تو بس احمد سے، اسی لڑکے سے ہوگی، اس کے بنا میں کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، اور اگر آپ میں سے کسی نے یعنی ماں باپ میں سے، والدین میں سے کسی نے روکا تو میں اس کو بھی خاطر میں نہیں لاؤں گی۔ جب ایک دن میں نے اسے روکا تو عائشہ نے مجھے یعنی اپنی ماں کے ہی تھپڑ مار دیا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تو آئے لیکن اس نے اندر ہی اندر ضبط کر لیا اور اندر ہی اندر اس کو بددعائیں دینے لگی کہ کیسی لڑکی ہے جس سے ہم نے دین پڑھایا، قرآن مجید حفظ کروایا، اور آج وہی لڑکی اپنی ماں پر ہاتھ اٹھا بیٹھی ہے۔ اس طرح عائشہ کی ماں نے جب اسے بددعائیں دی تو اس نے احمد کو بتایا کہ تم نے صرف ابھی اس کی قبر پر کتے ہی بھونکتے دیکھے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی قبر میں بھی عذاب ہو رہا ہو۔ احمد بہت پچھتایا اور اس نے کہا، دل میں سوچا کہ کیسی لڑکی تھی جس نے میری محبت میں، دنیاوی محبت میں اپنی ماں باپ کی نافرمانی کی اور اس طرح دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی برباد کر لیا۔ ناظرین و سامعین، یہ کہانی بظاہر ایک محبت والی تھی، عشق کی داستان تھی، لیکن حقیقت میں والدین کی محبت اور دنیاوی محبت میں فرق ہوا کرتا تھا۔ یہ دعائیں ماں باپ کی آخر لگ کر رہتی ہیں اور روایتوں کا خلاصہ ہے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، اور دنیاوی عذابات میں سے، دنیاوی پریشانیوں میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کو اس کے ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ اس کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اور آخر کار لوگوں نے دیکھا، احمد نے دیکھا کہ اس کی ماں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کہ عائشہ کو دنیا میں ہی اس کی قبر پر عذاب ہو سکتا ہے، ہو رہا ہو، اور احمد نے قبر میں اس کی قبر پر کتے بھونکتے دیکھے۔ ناظرین و سامعین، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک حافظ قرآن لڑکی جو ہمیشہ سے اپنے ماں باپ کی فرما برداری اور دین کی اطاعت گزاری کرتی رہی، دنیاوی محبت میں آ کر، دنیائی خواہشات میں آ کر اس بات کو بھول گئی کہ رب نے قرآن میں فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ سامنے اف تک بھی نہ کہو۔ وہ لڑکی دنیائی خواہشات اور دنیاوی محبت میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی بھی کر بیٹھی اور اپنے رب کو بھی ناراض کیا۔ ناظرین و سامعین، چاہیے تو یہ کہ دنیاوی محبتوں کو چھوڑ کر ہم ہمیشہ
اپنے ماں باپ سے محبت کریں اور اپنے رب سے جڑے رہیں۔ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کی بھی اطاعت و فرما برداری کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے ہمیں ایسی لازوال محبت عطا کر دے، ایسی ہمیں دنیاوی وہ ہم سفر مل جائے کہ وہ ہمیں دنیا میں بھی سکون دے اور آخرت میں بھی سکون عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اپنی ماں باپ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ سے اپنے والدین کی اطاعت گزاری فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔